اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وا اور اس جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا گھر کو، مثابتاً مرجع للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ، واتخذوا اور پکڑ لو من مقامی ابراہیم مصلی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کے لیے، وَأَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا، ہم نے تاکید فرمائی، اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل ابراہیم سے بھی اور اسماعیل سے بھی، ان طہر بیتی للطائفین کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت مبارکہ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی شان میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ سارا سلسلہ کرم و رحمت کا فرمایا اور امت محمدیہ کو پیغام ارشاد فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم سے میں نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی اور اس گھر کو مرجع بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا۔ مثابتاً کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ مرجع کہتے ہیں کہ بار بار پلٹنے کی جگہ، بار بار آنے جانے کی جگہ، کہ مسلمان بار بار وہاں پر جاتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، بار بار اس گھر کی طرف پلٹتے ہیں، اس لیے یہاں پر مثابہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور فرمایا وَأَمْنَ اور لوگوں کے لیے اس کو امن بھی بنا دیا۔ حرم شریف جیسے ہی کوئی حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، ہر قسم کا ظلم قتل جو ہے وہ حرام قرار دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی جانور بھیڑیا یا شیر شکار کے لیے نکلے اور اس کا شکار حرم مکی میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو وہ بھیڑیا اور شیر بھی وہاں سے واپس پلٹ آتا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے شہر مکہ کو جو حدود حرم ہے اس قدر اس کو امن والا بنا دیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور نماز کے لیے اس جگہ کو پکڑ لو جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہوا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی بات توجہ سے سمجھیے گا۔ ایک وہ پتھر تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے رہے۔ پتھر بے جان ہے، پتھر کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا منزلت ہے پتھر کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، بے جان ہے، پتھر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ اسی جگہ پر تم نے نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان نوافل سے مراد عمرہ کی ادائیگی کے بعد جو دو واجب نفل پڑے جاتے ہیں وہ نوافل ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ چیزیں جو انبیاء علیہ السلام کے استعمال میں آ جائیں اور انبیاء علیہ السلام کی ان کے ساتھ نسبت لگ جائے، اللہ کریم انہیں بھی کامل و اکمل فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں بات کروں گا، کچھ عقل کے اندھوں نے لکھا الامان والحفیظ نقل کفر کفر نہ باشد، کچھ ایسے لوگوں نے لکھا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آ جائے تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ لکھا کہ وہ نماز اس خیال میں نماز میں اس کا خیال آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گدھے کے خیال سے بھی ابتر ہے، معاذ اللہ الامان والحفیظ۔ اور پھر جو اگلی عبارت لکھی ہوئی ہے وہ ہوش اڑا دے گی، اور لکھنے والے نے لکھا ہے ہم نہیں مانتے کسی ایسے شخص کو، نہ ایسے شخص کو مانتے ہیں نہ ایسے شخص کے پیروکار کو مانتے ہیں۔ یہاں اگلے الفاظ بھی لکھے ہیں کہ اگر ایک رکعت معاذ اللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے خاک آلود ہو جائے تو اس کو دوبارہ 70 بار پڑھا جائے۔ اور یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے تو خود فرمایا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو،
اور جب مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے تو کیا وہ خیال نہیں آئے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر کھڑے ہونے کی وہ یاد تازہ نہیں ہوگی؟ بلکہ اکمل اور اعلیٰ نماز ہوتی ہی تب ہے جب نماز میں رکعت طاری ہو اور خیال سیدھا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو۔ الامان والحفیظ، نہ جانے لوگ کیسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اور اگلی بات یہاں پر کہ ایک پتھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کی نسبت میں آتا ہے تو اللہ کریم اس کی بھی تعظیم و توقیر کو بیان فرماتا ہے، اور وہ اصحاب، وہ شخصیات، وہ امہات المؤمنین، وہ اہل بیت اطہار جو ساری زندگی میرے حضور کی معیت میں رہیں، کیا اللہ کریم ان کی عزت و توقیر کو برداشت کر لے گا کہ کوئی ان کی عزت و توقیر پر حرف کرے؟ تو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ یار غار جو اب یار میزار بھی ہے، حضور کی معیت میں کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور حضور کی معیت میں ہی قیامت کے دن اٹھیں گے، کیا ان کے بارے میں کوئی ہرزہ سرائی کرتا رہے، عرضہ گدازی کرتا رہے، اپنی غلیظ زبان استعمال کرتا رہے، کیا خالق کائنات کی شان کو گوارا ہوگا؟ تو پھر دیکھ لینا اللہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا انجام برا فرماتا ہے، اور قبر و حشر میں جو ان کے ساتھ ہوگا یہ تو پھر وہی جانیں گے کیا بنے گا ان کے ساتھ۔ اللہ ہمیشہ ہمیں پیاروں میں سے رکھے، الفت والوں میں سے رکھے۔ پھر اگلی بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور میں نے تاکید فرمائی ہم نے اسماعیل کو، ابراہیم کو، کہ وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں، معطر رکھیں، مطہر رکھیں، میرے گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر میں مبارک دینا چاہوں گا مسجد کے منتظمین کو، مسجد میں تگ و دو کرنے والے احباب کو کہ مبارک ہو تمہیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، مسجد کو پاکیزہ رکھنا، معطر و مطہر کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ایک عظیم کام ہے کہ اس کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ قبر و حشر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ ہم نے مسجد میں آنے کو اور مسجد میں ڈیوٹی دینے کو اور مسجد کے معاملات کو اپنا تفاخر سمجھ لیا۔ معذرت کے ساتھ کہیں یہ بات ہم سے دور ہو جائے، جو مسجد کی انتظامیہ کے چند احباب ہیں یا جو مولوی صاحبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد ان کی ذاتی ملکیت ہے۔ میرے بھائی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر اور تمہارے نصیبہ کو جگہ رکھا ہے کہ اپنے انبیاء کی سنت پر تمہیں رکھا ہوا ہے۔ اس پر اللہ کا فضل کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سرے بسجود ہو جاؤ اور خالق کائنات کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہو۔ لیکن یہ کبھی نہ سمجھو کہ یہ اب تمہارا ٹھیکہ ہے، یہاں پر جیسے تم اس کے مالک بن گئے ہو، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ تو اس خام خیالی سے نکلنا بھی ضروری ہے، اور مسجدوں میں جو معاملات ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی اس لیے مسجد میں ڈیوٹی دیتا رہا کہ وہ لوگوں پر تفاخر قائم کرے، فخر کرے اور کہے کہ لوگ مجھے حاجی نمازی کہیں، اور لوگ کہیں یار یہ مسجد میں بڑا ٹائم دیندہ ہے، مسجد کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ جو تم نے نیت کی، جو تمہارا ارادہ تھا وہ تمہیں مل جائے گا، قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ضروری بات ہے یہ کہ ہم اپنے سلف صالحین کی جانب پلٹیں، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا۔ ہماری مسجدوں کا بیشتر ماحول اسی وجہ سے خراب ہے، نمازیوں میں تصادم ہے۔ یار یہ جو صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے یہ مساوات کا کتنا بڑا درس ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ کتنا بڑا تصور ہے، یہ کتنی بڑی جامعیت ہے مساوات کی۔ یہاں پر تو سارے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں، سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر کھڑی ہو کہ بھی میری تیری کی جنگ رہی تو کیا کیا ہم نے؟ مسجد کی صف میں جب ہم آگے کھڑے ہو گئے تو پھر وہاں پر غلام فقیر مالک کا تصور نہیں رہتا،
بلکہ وہاں پر پھر مساوات کا ایک درس ملتا ہے کہ سبھی برابر ہیں، سبھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور افسوس کہ ہمارے غرور، تکبر، حسد، اناد نے مسجدوں میں بھی جگہ لے لی ہے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگی، مسجدوں سے باہر بھی اتنا تفخر اور اتنا تکبر نہیں ہوتا جتنا آج کل مسجدوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ختم کیجئے، مسجد عبادت گاہ ہے، یہاں پر سارے اپنے جتنے بھی خام خیالیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے اندر معاملات ہیں، چھوڑ دیجئے، مسجد سے باہر نکال آئیے۔ جب آپ صف میں کھڑے ہو گئے تو پھر سارے ایک برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات ہمیں مساوات کے حقیقی تصور کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخوت اور بھائی چارے کے اللہ کریم ہمیں حقیقی تصور اور اس کے عملی جامہ کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔